السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق قضیتی ساحل لنا اشکالنا امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم قادرا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب ذو سرور عالم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد
اللہ کریم کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہماری نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو قبولیت سے نوازا جائے۔ معزز محترم سامعین و سامعات مکان، حج کا موسم ہے۔ پروان خدا اور پروان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت میں اپنے آپ کو گم کر کے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ کچھ جا رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ آنے والے وقت میں جائیں گے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اتنا بڑا فریضہ، اتنے گھر سے پیسے لگا کے، اہل و عیال سے دور، ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، 10-11 لاکھ روپے لگایا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، بندہ وہاں پہ پہنچا، فریضہ حج ادا کیا۔ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حج دراصل تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یا حج ادائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ تھوڑے سے حج کے پہلے دلائل پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ بیت اللہ شریف میں، مقام ابراہیم، جس نشانی کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا، ذکر کیا، وہ ہے مقام ابراہیم۔ پھر اس کی شان و شوکت کے متعلق فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں آ گیا وہ امن میں داخل ہو گیا، سلامتی میں داخل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ اب طاقت میں جن چیزوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جو بندہ فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہے، حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، اس کے حج کے سفر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، نہ اس کے جانے میں کوئی رکاوٹ ہو، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہو، نہ اس کی مالی حالت کمزور ہو، نہ اس کی صحت کمزور ہو، وہ ہے بندہ صاحب استطاعت۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جو اس سے انکار کرے اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص ارکان کا ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لوگوں، اللہ کے گھر کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے صاحب استطاعت پر؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال فرض ہے؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر دوسری بار سوال کیا، حضور حج ہر سال فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، جتنا میں بیان کر دیا کروں اس پہ توقف کر لیا کرو۔ تم سے پہلے قومی کثرت سوالات کی وجہ سے حالات ہوئی ہیں، اور میں جب تم نے پوچھا تھا کہ آج 8 سال فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میری امت کے جو صاحب استطاعت لوگ تھے ان پر 8 سال فرض ہو جاتا، وہ مشقت پہ پڑ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بھی آمنہ کے لال کی ہاں اور نہ سے بنتا ہے۔ جو آمنہ کے لال چاہتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، وہ دستور بن جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں ان میں سے چوتھا رکن حج ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے خاص بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے پاک گھر کا حج کرنا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ گویا جب تک بندے پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر اس وقت تک اس نے حج نہیں کیا تو ابھی تک اس نے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان کو مکمل اس نے نہیں کیا۔ تو جس مکان کی بنیادیں ٹھیک نہ ہو، مکان کبھی بھی اچھی طرح تعمیر نہیں ہوتا۔ حج جس بندے پر فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا معمولی سا تکلیف میں بھی پڑ جانا حبیب پر ناگوار گزرتا ہے۔ یہ محبوب کی شان ہے، یہ محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے، اپنی امت سے حضور کا پیار ہے۔ لیکن وہی محبوب فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اور بیت اللہ شریف میں جانے کے لیے اس کو کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ تھی، وہ حج پڑھنے نہیں گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مر جائے، وہ عیسائی ہو کر مر جائے، یا وہ مجوسی ہو کے مر جائے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اس وعید سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی خاص اہمیت ہے، ایک خاص اس کی حیثیت ہے حج۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے صحابی نے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاک گھر کا حج کرنا۔ اب ہم نے اپنے عنوان کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنا۔ جب بندہ حج
کا پروگرام بناتا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ ہندوستانی ہے، خواہ وہ چیچنیا کے رہنے والا ہے، کشمیر کے رہنے والا ہے، خواہ وہ سعودی عرب میں رہنے والا ہے، خواہ وہ ایران کا ہے، عراق کا ہے، یمن کا ہے، وہاں پہ دبئی کا ہے، جس ملک کا مرضی ہے، خواہ وہ صوبائی سطح پہ پاکستان کے 4-5 صوبے ہیں، ہر صوبے کی ثقافت الگ، ہر صوبے کا رنگ الگ، ہر ملک کی ثقافت الگ، ہر ملک کا رنگ الگ، ہر ملک کا لباس الگ، اس کا لباس جو بھی ہو، جب گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے تو سب ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں، سب ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ احرام کی صورت میں عام طور پر نماز پڑھتے ہیں بھائی سر کو ڈھانپ کے رکھو، کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ سر پہ امامہ پہنو، کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ پورا لباس پہنو، کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ خوشبو لگاؤ، کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ لیکن جب حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، 2 ان سیدھے کپڑے، سر پہ ٹوپی نہیں، اس کو جیب وغیرہ نہیں، خوشبو لگا نہیں سکتے جب تک نیت نہ کر۔ بھائی خوشبو سنت ہے، سر پہ امامہ سنت ہے، اور سر میں امامہ باندھ کے نماز پڑھنا، جس سے نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ صوفی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، غوث صاحب، قطب صاحب، ابدال صاحب اب کیوں نہیں باندھ رہے؟ فرمایا حبیب نے نہیں ایسا کیا تھا تو ہم کیوں کریں؟ اچھا جی، اتنے پیسے لگائے، اتنا مال خرچ کیا، بیوی بچوں سے دور، اپنے اہل و عیال سے دور، جہاز پہ یہاں سے سوار ہوا، احرام باندھا، پہنچا مکہ شریف پہ، بیت اللہ میں جب پڑا، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، وہ بیت اللہ جس کے پر پہلی نظر پڑے، جو بندہ دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ بیت اللہ جس کے اندر اللہ کی روزانہ 120 کامل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، چکر لگاتا ہے دیوار کی، وہ حاجی کیا کر رہے ہو؟ طواف کر رہا ہوں۔ یہ کمرے کا طواف کر رہے ہیں؟ بھئی کیوں کر رہے طواف؟ کس لیے آئے ہو؟ کہا سنا ہے حبیب بیت اللہ میں آئے ہوئے ہیں، سنا ہے حبیب بیت اللہ میں آئے ہوئے ہیں۔ بڑے غور سے دیکھتا ہے، 7 چکر لگائے، عالم تخیلات کی دنیا میں گم ہو گیا کہ میں نے تو 11 لاکھ روپے لگایا، بیوی بچے چھوڑے، گھر سے ساز و سامان باندھا، جہاز میں لمبا سفر کیا، بیت اللہ میں آیا ہوں، سنا تھا محبوب بیت اللہ میں آئے ہیں، میں نے تو 7 چکر لگائے ہیں، مقام ابراہیم میں نفل بھی پڑھے ہیں، اپنے اوپر زمزم بھی اڑیلا ہے، زمزم نوش بھی کیا ہے، محبوب نہیں ملے، میں آیا ہوں تلاش مصطفیٰ کے لیے، مجھے محبوب ملے نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے محبوب کو ملنا چاہتا ہے، جی اس لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، یار کی ادا کو زندہ کروں گا، یار کو پالوں گا۔ حکم ہوتا ہے چل یہاں سے صفا مروہ میں جاؤ، حاجی نکلتا ہے صفا مروہ میں جاؤ، اب کیا کروں؟ اب وہی انداز اپنا جو اللہ کے پیارے نبی ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اپنایا تھا، وہی انداز اپنا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا
کیا کروں؟ چکر لگاؤ. یہ پہاڑی ہیں، میں ان کا چکر کیوں لگاؤں؟ بولا کہا ہے نا لگاؤ. یہاں پہ حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، پھر درمیانی چال چلتا ہے، رمل کرتا ہے. صفا مرا کے چکر پورے. یار بیت اللہ میں گیا ہوں، وہاں سے حبیب نہیں ملے، صفا مروا میں آ گیا ہوں، یہاں پہ بھی نہیں ملے، کیا کروں؟ چل سیدھا عرفات میں. حبیب وہاں تیرا انتظار کرتا ہے. اللہ کرے جی آپ کو باتیں سمجھ آئے. صفا مروا سے چلا، عرفات میں پہنچا. سارا دن کو ہی جاتے ہیں عرفات میں، سارا دن وہاں پہ گزارتا ہے. ادھر زور کا وقت ہوتا ہے، حالانکہ ہم دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے. زور کی اپنے ٹائم میں اور عصر کی اپنے ٹائم میں. جمع حقیقی نہیں کر سکتے، جمع سوری کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ زور کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیں، یہ تو ہمارے ہاں جائز ہے. لیکن ہم زور اور عصر کی اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس دن کیا ہوتا ہے؟ ٹائم زور کا ہوتا ہے، ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، زورین پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے جناب میں تو عصر کے وقت میں پڑھوں گا، میں یہاں پہ نہیں پڑھتا، اس سے حکم ہوگا تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ میرے حبیب نے ایسا کیا، چل میرے حبیب کی ادا کو زندہ کر. عرفہ کے دن کے علاوہ، یعنی عرفات کے دن کے علاوہ ہم زور اور عصر اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس مقام کے علاوہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس موقع کے علاوہ. آگے پیچھے عرفات میں چلے جائیں، کیا زور ہے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. اسی دن پڑھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب نے ایسا کیا، تم کرو نا پھر حبیب تمہیں مل جائے گا. ستے رہو، کوئی بات نہ کہنا سبحان اللہ، کدھر بیمار نہ ہو جاؤ، نہ کہنا. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہے، عرفات میں سارا دن بیٹھتا ہے. ادھر نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے جواب میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے. بھئی یہاں پہ اذان مغرب ہو گئی ہے، پڑھو نماز. نہیں جی کیوں؟ بھائی حبیب یہاں سے مزدلفہ چلے گئے، ہم نے جلدی جانا ہے، حبیب کو تلاش کرنا ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. یار کوئی بات نہیں، ساری رات تم نے مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب پڑھ لو، مغرب پڑھ کے پھر چلے جانا. نہیں جی کیوں؟ حبیب نے ایسا نہیں کیا، لہذا ہم یہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس سے پتہ چلا کہ دین کا مرکز نماز نہیں، دین کا مرکز زکوٰۃ نہیں، دین کا مرکز حج نہیں، دین کا مرکز روزہ نہیں، دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. دین کا مرکز ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یا اللہ مزدلفہ میں جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی، مغرب کا تو وقت ہی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے لگ بھگ. اس کے تو مزدلفہ پہنچ رہا 12 بجے، ہم نے تیری نماز کو تھوڑا دیکھنا ہے، ہم نے وقت کو تھوڑا دیکھنا ہے، ہم نے تو یار کی ادا کو دیکھنا ہے نا. تم مزدلفہ میں پہنچ کے نماز مغرب 12 بجے پڑھ، تیری قضا نہیں بلکہ تجھے ادا کا ثواب دیا جائے گا. مزدلفہ میں آیا، ساری رات ننگے آسمان کے نیچے آموزاری کرتا رہا. کیا کر رہے ہو؟ حبیب کو تلاش کر رہا. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مزدلفہ میں ساری رات قیام کیا، وقوف کیا، ٹھہرا.
صبح ہوئی، بھئی کیا کر رہے ہو؟ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ چلو 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 چلو، کدھر چلے؟ حبیب مینا میں چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ مینا میں چلے گئے حبیب۔ 3 دن وہاں پہ گزارے، 3 دن یہاں پہ گزارے، کنکریاں ماری، سارا کچھ کیا۔ 3 دن گزرے، دیوانہ پھر کہتا ہے یار میں تو حضور سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو ابھی تو یہاں پہ بھی نہیں ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اب کدھر جاؤں؟ اب جاؤ، حبیب طواف زیارت کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد طواف زیارت ہی ہوتا ہے نا ایسا، حبیب طواف زیارت کے لیے چلے گئے۔ طواف زیارت جا کے کرو، طواف الوداع کرو، لو جی مکے کا سفر ختم ہو گیا، ابھی حبیب نہیں ملے۔ اب یہاں پہ عبد الرحمن جامی بھی آیا ہوا ہے اور یہ نعت لکھ کے جا رہا ہے، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ آپ نے یا رسول اللہ مل کے کہنا ہے، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا اللہ دلوں پی مردہ آوارا سے سیاں یا آج کا مرحلہ مکمل ہوا، آج کا مرحلہ مکمل ہوا۔ بندہ کہتا ہے میں تو حبیب سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں گھر سے چلا بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ کے چکر لگائے، میرا مقصد یہ تھا حبیب سے ملاقات ہو جائے۔ حبیب سے ملاقات نہیں ہوئی، میں صفا مروہ میں چلا گیا، وہاں پہ رمل کیا، دوڑ لگائی، چکر لگائے، صفا مروہ میں ملاقات نہیں ہوئی، وہاں سے چلا میں عرفات میں آ گیا، وقوف عرفات میں ملاقات نہیں ہوئی، مزدلفہ چلا گیا، مزدلفہ ملاقات نہیں ہوئی، مینا چلا گیا، مینا ملاقات نہیں ہوئی، طواف زیارت کیا، طواف الوداع کیا، اب حبیب نہیں ملے، اب کہاں جاؤں؟ پھر وہ کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ حج مکمل ہوا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، قافلہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے بھی مدینے جانا ہے، حضور کی نعت لکھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ قافلے نے تھوڑا سا سفر کیا، رات پڑ گئی، رات پڑ گئی، مدینے کے گورنر میں خواب، مدینے کے گورنر کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا او میرے مدینے کے گورنر، مدینہ شریف کی طرف ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں ایک بندہ ہے عبد الرحمن جامی، اسے مدینے نہیں آنے دینا، اسے مدینے نہیں آنے دینا۔ صبح ہوئی، قافلے کو اطلاع ملی، جی آپ عبد الرحمن جامی کون ہے؟ میں ہوں۔ بھئی آپ کو مدینے جانے کی اجازت ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بندے کا ساز سامان بھی تیار ہو، بندہ ایئرپورٹ پہ چلا جائے، وہاں سے خدا نہ خاصہ کو کہتے تیرے ٹکٹ کینسل ہے، یہ اس بندے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تیرے پر کیا ہوئی، دوسرا بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جس تن لاگے سو تن جانے، رات کوئی دان بے دردانو نیند پیاری آوے
او میاں یاد سجن دی ستے آن جگا کہتے عبد الرحمن جامی تجھے مدینے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو مدینے نہیں جا سکتا۔ وہاں پہ ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کا ایڑ تھا، کئی پیس بٹھائے یار تیرا سیار تیرے اسا ملنے نو۔ عاشق بڑے بڑے رنگ بنا جاتے ہیں کیونکہ عشق کے رنگ ہی الگ ہوتے ہیں، عشق کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں، عشق اپنا رستہ خود لیتا ہے۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اس غرض سے کہ میں نے مدینے جانا ہے، مدینے جائے تو بندہ اس انداز سے جائے، اس عشق سے جائے، عبد الرحمن جامی جیسا پیار لے کے جائے، عبد الرحمن جامی جیسی محبت لے کے جائے۔ آپ بکریوں میں بکری بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، اوپر بکری کی کھال پہن لیتے ہیں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ عبد الرحمن جامی اگلے دن پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، گورنر کے خواب میں حضور نے فرمایا تجھے کہا ہے عبد الرحمن کو مدینے نہیں آنے دینا، وہ پھر آ رہا ہے۔ حضرت جناب والا پھر تحقیق کی گئی، پھر آپ کا انداز بتلایا گیا، عبد الرحمن جامی کو پھر روک دیا گیا۔ آپ نے پروگرام یہ بنایا، او قافلے والو میں تمہاری منت کرتا ہوں، تمہاری سماجت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بھی مدینے لے کے جاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قافلے جا رہے ہیں مدینے اور مسرت سے میں تک رہا ہوں، یاد پٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں۔ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں قافلے والوں مجھے کسی طرح مدینے لے کے چلے جاؤ، خدا کے لیے میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر کرم کرو، میرے اوپر مہربانی کرو۔ ایک دھوپ میں عبد الرحمن جامی نے اپنے آپ کو چھپا لیا، پھر خبر ہو گئی عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو پھر قید کر دیا گیا تاکہ مدینے نہ جائے۔ پھر حضور نے کرم فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گورنر کے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا میاں اس لیے نہیں روکا کہ ہمارا مجرم ہے، اس لیے نہیں روکا کہ کوئی گستاخ ہے، اس لیے نہیں روکا کوئی نافرمان ہے۔ حضور کیوں روکا ہے؟ وہ ایک نعت لکھ کے مدینے میں آ رہا ہے، اگر اس نے میری قبر انور پہ آ کے وہ نعت پڑھتی، مجھ محمد کو قبر سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا، اس کو اپنے گلے سے لگانا پڑے گا، اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ لہذا میں ایک راز ہوں، میں نے قیامت تک ظاہر نہیں ہونا، اس لیے روکا۔ جب عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، اس بات کا پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں نسیمہ جانب فتحہ گزر کو، نسیمہ جانب فتحہ گزر کو سے عوالم محمد را خبر کو۔ ہوا سے کہتے ہیں ہوا میں نہیں جا سکتا، پابندی تو میرے لیے ہے نا، تیرے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، تیرے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ جب تم میرے حبیب کے در پہ جائے نا تو جا کے میرا پھر سلامی پیش کر دینا، یہ محبت ہونی چاہیے۔ اس انداز میں مکے سے چلے مدینے کے لیے، پھر وہاں سے صدا آتی ہے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے بابا جی قبلہ حضور فرید الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی ایک مشہور کتاب جس کا نام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذرا پہلے اہمیت دیکھ لیں۔
میں اس واقع خود راوی بھی ہوں، سامع بھی ہوں. میرے بابا جی سے خود یہ پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ بندے آئے شجاع باز سے ملاقات کے لیے. انہوں نے کہا حضور ہم شجاع باز سے آئے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب نبینا ہیں، ان کا نام ہے حافظ فیاض صاحب. انہوں نے شب برات کے دن دعا کی کہ اللہ کرم فرما، میں تیرے حبیب کے در پہ آنا چاہتا ہوں، تیرے در پہ آنا چاہتا ہوں. انتظام ہو گیا، وہاں سے چلے گئے، آنکھیں ہیں نہیں، عمرہ کیا، عمرہ کر کے حضور کے در دولت پہ حاضر ہوئے. بس دل جو ہوتا ہے نا، پھر یہ دل بھی ہوتا ہے عشقوں کا. دل میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں آپ کے شہر کو دیکھوں کیسے، میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. بس بات کر کے ہوں گا تو حضور تشریف لے گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ عرض کی آقا میری آنکھیں نہیں ہیں. فرمایا جب پاکستان میں جانا نا، ایک بندہ ہے منظور احمد، اس نے میرے شہر کے نام پہ کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو کسی سے منگوا کے سن لینا، تمہیں میرے شہر کی سیر ہو جائے. یہ اس کتاب کی اہمیت ہے. بابا جی فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں بیٹھ کے کتاب لکھ رہا تھا. اس کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے. جب یہ حدیث شریف آئی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بابا یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روزہ شریف تو بہت بندوں میں ہے، بہت نیچے ہے، ہمیں اس کی زیارت نہیں ہو پاتی. تو حدیث پر تو لفظ قبری کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا بنا؟ بابا جی فرماتے ہیں حضور نے کرم فرمایا اور حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور احمد گھبرا کیوں گیا، لکھتا کیوں نہیں؟ آقا یہ اشکال ہے، دور فرمائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو جو ہمارے مدینے میں آ گیا اس پر ہماری شفاعت واجب ہو گئی. اس لیے ہم کہتے زندگی دا مزہ آوے سرکار تے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار تے بوئے تے، موت آوے تاثر ہووے غمخوار تے بوئے تے. میں جو ہمارے مدینے میں آ گیا اس پر ہماری شفاعت واجب ہو. اچھا جو لوگ بیت اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، لگانی بھی چاہیے، ہماری عبادتوں کا محور ہے، ہماری عبادتوں کا مرکز ہے، لگانی بھی چاہیے. لیکن کیسے چھوڑو جی کیا کرنا مدینے جا کے، حج ہی پڑھنا ہے نا، چلو یہاں سے بیت اللہ کا طواف کرو، طواف کر کے حج پڑھو، حج پڑھ کے واپس آ جاؤ. کیا ضرورت ہے مدینے جانے کی؟ ان کے لیے پہلا جواب ہے کہ تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ تجھے تو کیونکہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی جا سکتا نہیں. جو ایسی بات کرے ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ تو نہیں، تجھے میرے حبیب نے بلایا ہی نہیں ہے، تجھے میرے حبیب نے بلایا ہی نہیں ہے. تو کون ہے یہ بات کرنے والا؟ کیونکہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے. یہ حقیقت ہے کہ انہیں آقا نے بلایا ہی ہے، بس وہ حج پڑھنے کے لیے گئے تھے. اچھا یہ تو ہے ایک عقلی جواب، اور سمجھ بھی آتا ہے. نقلی جواب کیا ہے؟ نقلی یہ نہیں کہ 2 نمبر، نقلی کا مطلب حدیث کا جواب کیا ہے؟ یار وہ محبوب جو دن رات امت کے لیے غاروں میں جا کے رویا، وہ محبوب
جو کسی وقت بھی امت کو نہ بھولے. وہ ارشاد کرتے من حج ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے حج پڑھا، بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کے بوسے لیے، مقام ابراہیم کے اوپر نوافل پڑھے، صفا مروہ کی سعی کی، وقوف عرفات کیا، وقوف مزدلفہ کیا، مینا میں گیا، اور مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. یار حضور اتنا پیار کرے، اللہ کو اپنے حبیب کی امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. یہ حدیث سن کے ہمارے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اوپر سے ہم یہی کہتے ہیں السلام علیکم، یہی کہتے ہیں نا. اچھا اگر ہم سلام نہ کریں تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا بے مروت ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں آیا تو سلام کرنا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، یہ بندہ بے مروت ہے. لہذا اس کے ساتھ دعا سلام کرنی نہیں چاہیے. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا. فرمایا حبیب یہ تیرے امتی نا یہ بڑے کمزور سے ہیں، بڑے بھولے بھالے ہیں، سیدھے سے ہیں آپ کے امتی. چاہیے تو یہ کہ جب یہ جائیں یہ کہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اب تو یہ ہمارے فرائض میں تو اسی طرح شامل ہے کہ جب ہم مدینے جائیں تو ہم سلام کریں. لیکن سنیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے امتی آپ کے نام لیوا جب مدینے آئے نا، جب مدینے آئے تو یہ تجھے سلام کرنا بھول بھی جائے تو تم کہہ دینا السلام علیکم. جا بے ذوق ہے یہی کہہ سکتا، تم گل سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے امتی آپ کو سلام کرنا بھول جائیں تو آپ نے کہہ دینا السلام علیکم. جب حضور ہمیں سلام فرمائیں گے، جب حضور ہمیں دعائیں عطا فرمائیں گے تو پھر کرم بالا کرم نہ ہو جائے. تو یہ حج تراش مصطفیٰ کا نام ہے. یہاں سے چلے بیت اللہ میں گئے، صفا مروہ میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، مینا میں گئے، حبیب نہیں ملے. اینڈ پہ حبیب کہاں ملے؟ مدینے جا کے ملے. تو مدینہ شریف ہماری جان ہے، مدینہ شریف کے بغیر ہمارا کچھ بھی مکمل نہیں ہے. باتیں تو کافی دیر سوچ کے آیا تھا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک ہمیں مدینے کا پیار عطا فرمائے، مکے کا پیار عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.